السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 آج جو ہمارا لیکچر ہے مطالعہ پاکستان کا وہ ہے دو قومی نظریے کی ابتدا، ارتقاء اور آغاز۔ آج جو ہم لیکچر پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہماری بک چینج ہوئی ہے، تو ہم نیو بک سے لیکچر دے رہے ہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا پرانی بک سے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ ابتدا ارتقاء کی وضاحت۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برِ صغیر میں پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص، علیحدہ پہچان ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دونوں الگ ہیں۔ یہ دو قومی نظریے کی جو ہے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ مقصد کیا تھا ہمارا کہ ہم اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے، کہ اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد ہے برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا، کہ برِ صغیر میں دو قومی نظریہ کیسے وجود میں آیا۔ دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجا کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے، کہ اتنا اسے محمد بن قاسم کو درجہ دینے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ غزنوی دور حکومت شروع ہوا جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے، کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ مزید گہری ہوئی۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطان دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطان دہلی کا دور پکڑا اور حکومت جو تھا وہ 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلیجی، خاندان تعلق سادات اور لودھی خاندان نے حکومت پائی۔ اسی طرح 1226 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ اب مغلیہ سلطنت میں کون سے مشہور حکمران تھے؟ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ آخری مغل بادشاہ حکمران جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد میانمار میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اس کے بعد جس دو قومی نظریے کی جو اصطلاح کی ہے وہ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے انہوں نے ایم اے ہائی اسکول اور کالج کا قیام کیا۔ اسی طرح 1885 میں سر سید نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کے سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ سر سید نے جو تھے 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی، یہ آپ کے انفارمیشن کے طور پر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سر سید نے مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس کے بعد جس نے سب سے زیادہ دو قومی نظریے کی ترجیح کی وہ ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ کیا۔
1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی اور 28 جنوری 1933 میں انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور، یہ ان کا کتابچہ انہوں نے جاری کیا تھا جو 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ کتابچے کا کیا نام تھا؟ اب یا پھر کبھی نہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ناؤ اور نیور، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا، کیونکہ اسی میں ہی چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کر لیا تھا کہ اگر ہم الگ ملک حاصل کریں گے تو ہم اس کا نام پاکستان رکھیں گے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برِ صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی گھل مل نہیں سکتی۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا کہ سینکڑوں برس بھی ایک ساتھ رہے اور حکومت بھی کی، اس کے باوجود بھی یہ ایک قومیت نہ بن سکے۔ اس لیے جو مسلمان اور ہندو جو ہیں دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 7 ہے، دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقا۔ یہ آپ کا نیو بکس ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔